ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ سورہ فصلت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت سورت ہے سورہ فصلت، یعنی حامیم سجدہ۔ استقامت فی الدین اس کا ٹاپک آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سو دین کھول کھول کر پیش کیا ہے، جن کو نہیں ماننا ہے تو پورے دل سے انکار کرتے ہیں وہ لیں گے۔ فصلت اس لیے ہے کہ کھول کھول کر بیان کی گئی، یعنی قرآن کی آیات۔ یہ شروع ہوتا ہے حمیم سے، اور اس میں جو ہے سو ایک سجدہ ہے، اس کی وجہ سے زیادہ یہ مشہور ہوا۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں بھی آخرت اور توحید کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہے، نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے، یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تنزیل کے معنی ہیں۔ اور رحمان رحیم کی طرف سے ایک کتاب ہے، کھول کر بیان کی گئی ہے، تفصیل اور ترتیب کے ساتھ یہ بیان کی گئی ہے۔ اس کی آیات قرآن ہے عربی، ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا تو رو گردانی کی ان میں سے اکثر، پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ میجورٹی آف لوگ جو ہے سو نہیں سنتے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کھول کھول کر قرآن کو بیان کی ہے۔ کیا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اس کا علم، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے؟ کیا ہم اس کو قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جیسے وہ نازل ہوا ہے؟ تو یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم کتنا سیکھے ہیں اور کتنا سمجھے ہیں قرآن کو۔ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا تو رو گردانی کی ان میں سے اکثر، پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو میجورٹی آف لوگ نہیں سنتے، کیا ہم بھی اس میں شامل تو نہیں؟ یہاں پر ہم کو سوچنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دل ہمارے پردے میں ہے، اس سے جو تم پکارتے ہو ہم کو طرف اس کے، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے۔
یعنی بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے یعنی حجاب ہے، بس عمل کرو، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل مکہ کا یہ جواب ہوتا تھا کہ دل ہمارا جو ہے سو پردوں میں ہے، تو ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور یعنی وہ لوگ کیا ہے پہلے سے ہی بول دیتے کہ ہماری بات یعنی تمہاری بات ہم کو جو ہے سو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارے اور تمہارے درمیان، آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، بس آپ عمل کریے، یعنی توحید کی طرف بلاتے رہیں، اور ہم عمل کرنے والے ہیں، یعنی ہم انکار کرتے جائیں گے۔ یہ ان کا اس طرح کا جواب ہوتا تھا۔ تو کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں، تمہاری مانند وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک اللہ بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں جو ہے سو صرف یعنی میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن فرق ہے، کیا ہے، میری طرف جو ہے سو وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں بھی انسان ہی ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا کہ الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، تو سیدھے چلو اس کی طرف اور بخشش مانگو اس سے، یعنی پھر سیدھی راہ پر چلو، اور غلطیوں کو معاف بھی فرمانے والا ہے اور ڈھانپ بھی دیتا ہے، تو بخشش مانگو اس سے، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو مجھے وحی دے کر بھیجا، اور سیدھے راستے پر چلو اور بخشش مانگو اس سے، اور ہلاکت ہے، یعنی مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، جو شرک کریں گے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو شرک نہیں کرنا ہے، اور ہم خبر پرستی سے بھی جو ہے سو روکا گیا، کیونکہ وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک کرنا۔ اگر ہم یہاں پر روزے رہے اور نماز پڑھے، حج کیے، سب چیز کیے، ایمان لائے، یقین بھی کر لیا آخرت پر، لیکن پھر جا کر جو ہے سو مرشد کے پیر پڑے، پھر درگاہوں پر سجدہ کرے، تو پھر وہ شرک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہلاک کرنے والا ہے مشرکوں کو۔ تو یہاں پر ہم کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہ آخرت کے ساتھ وہ انکاری ہے، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ آخرت کے انکاری ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو عمل کرے، یعنی سارے عمل، جیسے کہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور روزہ ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو سنت کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے تو وہ اچھے عمل میں آئے گا۔ کہہ دیجئے کیا بے شک البتہ تم کفر کرتے ہو ساتھ اس ہستی کے جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، یہ ہے رب تمام جہانوں کا، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اور اس کے اوپر سے، اور برکت ڈالی اس میں، اور مقدر کی یعنی اندازے سے رکھی اس میں اس کی پیداوار اور اس کی خوراک 4 دنوں میں ہے سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی ضرورت مندوں کے لیے۔ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، تو اس نے کہا اس سے زمین سے دونوں آ جاؤ، یعنی وجود میں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، مجبوری سے۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ دیکھیں پھر سے سائنٹیفک آیتیں آ گئی، ایسٹرونومی ہے، جیولوجی ہے، یعنی سب قرآن میں دیکھیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، اور ہم انجان ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ کوئی علم ہے، ہم کو کوئی علم نہیں ہے، اور پھر ہم کتنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم سیکھنا تو دور کی بات ہے، سیکھنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ یہ کیسے پہاڑ بنائے، غور کریں گے، پھر کئی برکتیں کیسی
وہ بھی غور کریں گے. پھر غذا کیسی مقدر کی اس پہ بھی غور کریں گے. یہ 4 پیریڈز میں اس پہ بھی ہم غور کریں گے. یہ دیکھیے جیولوجیکلی 4 ایراز ہے. ایراز مانے جاتے ہیں 4 میجر جیولوجیکل ایراز آف ارتھ ہسٹری. ارتھ ہسٹری میں یہ 4 جیولوجیک ایراز ہے. پری کیمبرین ایرا اور پیلوزوئک ایرا، میسوزوئک ایرا، سینوزوئک ایرا. یہ 1400 سال پہلے جو ہے سو یہ 4 پیریڈ کا ذکر یہاں قرآن میں آیا ہے. ہم جو ہے سو دنیا کو گائیڈ کر سکتے تھے سائنس پہ، ہم کیا گائیڈ کریں گے؟ کیونکہ ہم خود قرآن کو سمجھے نہیں تو لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے. رواسیہ، پہاڑوں کو کہتے ہیں رواسیہ. پہلے یہ ساؤتھ کے جتنے بھی کانٹیننٹس تھے، آسٹریلیا، بے آف بنگال میں ملا ہوا تھا، پھر انڈیا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ سے ملا ہوا تھا، پھر افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ملے ہوئے تھے. یہ پورے پیسز کو جو ہے سو گونڈوانا لینڈ کہتے تھے. یہ زگ زیگ پزلز کے ویسا جو ہے سو فٹ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے بر اعظم یعنی کانٹیننٹس کو الگ کیا. ڈرفٹنگ کانٹیننٹس ہے یہ، جو قرآن سے ثابت ہے کہ زمین کو پھیلایا. یعنی انڈیا جو ہے ایسٹ افریقہ سے ہٹ کے ٹوٹ کے نکلا تو ادھر ٹبٹ تھا، تو ادھر انڈیا کو پریس کرتے ہوئے آتے گیا. تو ملینز آف ایئرس میں ہوا. قریب آتے گئے تو بیچ میں جو ہے سو ایک ٹائفس اوشن تھا. اس کے نیچے جو ہے سو جو سیڈیمنٹس بارش سے آ کے جمے تھے وہ جو ہے سو دبنے لگے، اور دب کے کیا ہوا، اس طریقے سے اٹھنے لگے. تو پورا یہ جو ہمالیاز ہے 5 to 6 میل جو ہے سو پانی کے سطح کے نیچے تھا. آج جو ہے سو پھر 8 کلومیٹرز ابو دا سی لیول ہے. تو کیا پریشر تھا کہ ہمالیاز کو اٹھا لیا. اس کو رواسیہ کہتے ہیں. یعنی یہ کیا پریشر تھا جو اوپر آ گیا. رواسیہ کہتے ہیں مرساہا سے، یعنی من فوقہا، یعنی زمین کی مٹی سے بنایا ان پہاڑوں کو، پھر برکت رکھ دی. اچھی چیزوں میں برکت ہونا، یعنی کیسی برکت رکھی؟ ایک شیر اور شیرنی پیدا کر دیا، اس سے ہزاروں شیر شیرنیاں پیدا ہو گئی. اور پھر ایک ہرن اور پھر ہرنی پیدا کیے، پھر اس سے ہزاروں پیدا ہو گئے. اور ایک آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، اس سے ملینز آف انسان ہو گئے. ایک گیہوں کا بیج پیدا کیا، پھر اب تک گیہوں اگا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. یعنی اگ رہا ہے، ابھی بھی ہم کھا رہے ہیں. اور ایک چاول کا بیج پیدا کیا، اب تک ہم کھا رہے ہیں. یہ برکتیں ہیں. یہ 4 پیریڈز میں یہ برکتیں نازل کی. پھر پہاڑ بنائے. یہ ہسٹری کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، ہر چیز کو ملٹیپلائی کیا، اور اس میں ان تمام لوگوں کے رزق کی تقدیر فکس کر دی، کون کتنا کھائے گا. اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ بایولوجیکل ہسٹری دیکھ لیجیے آپ. پہلے غذا پیدا ہوئی، پھر کھانے والا آیا. پہلے گھاس پیدا ہوا، پھر بکری پیدا ہوئی، پھر آخری میں انسان اشرف المخلوقات آخری میں پیدا ہوا. بایولوجیکل ہسٹری میں دیکھیں، اس سے بہتر فارم کسی جاندار کا نہیں بن سکتا تھا. لقد خلقناکم فی احسن تقویم، یعنی اس سے بہتر فارم کسی کا نہیں بن سکتا تھا. اسی لیے انسان کو آخری میں لایا، یہ 4 پیریڈز میں کیا. اب پری کیمبرین ایرا جو ہے سو 2700 ملین ایئرز کا تھا. پیلوزوئک ایرا جو ہے سو 370 ملین ایئرز کا تھا. میسوزوئک 167 ملین ایئرز کا تھا. پھر سینوزوئک ایرا 63 ملینز کا تھا، جو آج تک چل رہا ہے. یہاں ہر چیز کو ضرورت کے مطابق دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز
ضرورت کے مطابق دے دیا۔ اب پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، تو اسی نے کہا اس سے اور زمین سے دونوں ہو جاؤ، یعنی وجود میں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے یا مجبوری سے۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرما برداروں کی طرح، یعنی جب وہ دھواں تھا آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر۔ انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہے کہ آسمان سب سے پہلے کیا تھا؟ دھواں تھا۔ عربک ورڈ ہے دخان، اور آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے یہ آسمان دھواں تھا۔ انگلش میں کہتے ہیں گیس، سائنٹسٹ کہتے ہیں اسموک، گیس سے بیٹر لفظ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر قرآن میں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دخان، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اسموک از بیٹر ورڈ دین گیس۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے ہم کو، اور سائنٹسٹ جو ہے سو آج اس کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی چیزیں ڈسکور کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہے، لیکن ابھی ڈسکوریز چل رہے ہیں، ابھی ریسرچ چل رہی ہے، ابھی وہ شاید کہ وہ پورا ڈسکور نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور چیزیں بنائی وہ ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر وہ چیز بتا دی، ابھی اس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہے، یعنی پوری طرح سے جو ہے سو، کیونکہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے۔ بعض سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یا تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائے کہ انسان کی سمجھ سے بالکل پرے ہے، یعنی انسان ایک دوسرے پر جو ہے سو ڈپینڈ کرے گا اور ایک دوسرے کے ریلیشن میں رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں دیکھیے، اب ہم کھانا ہمارے پلیٹ میں جب آتا ہے تو اس سے پہلے کیا پروسیس تھا؟ اس سے پہلے وہ کھانا کس نے بنایا؟ گھر والوں نے بنایا، تو پھر وہ کھانے کو چیزیں جو ہے وہ کہاں سے کون لے کر آیا؟ یعنی اس طرح سے ہے نا۔ اب جیسے اب ایک گھر ہے، گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، تو یعنی گھر کے جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ کما کر لاتے ہیں، پھر گھر میں جو پکاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پکوان کرنے کے بعد ہم جو ہے سو کھاتے ہیں۔ تو پکانے سے پہلے اس کو لانا، پھر اس کو لانے کے لیے پھر پیسے کمانا، پھر وہ جو چیزیں ہیں، تو پہلے تو کسان جو ہے سو کھیتی کرتا ہے، پھر اس کو یعنی کھیتی کرنے کے بعد پھر اس کو کاٹتا ہے، یعنی کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنے ہاتھوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا جو ہے سو یہ رحم ہے، ہم کو ہمارے منہ تک نوالا لانے کے لیے سارے پروسیس دیکھیے۔ پہلے تو کس طرح سے یہ پیڑ پودے اگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو بھی غذا چاہیے، تو سورج سے، پھر یعنی دھوپ چھاؤں، دن رات، یہ سارے چیزیں اثر کرتے ہیں۔ پھر زمین میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یعنی پورا ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے سو مینیج کیا ہے اور ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے سو زندگی گزارتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، تو کھاتے وقت اس لیے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ پھر وہ کھانے کے لیے ہم چبا بھی سکتے ہیں، ہم نگل سکتے ہیں، ڈائجسٹ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی، یعنی اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم چھٹلاؤ گے؟ یعنی اتنی نعمتیں دیا اللہ تعالیٰ، پھر بھی ناشکری کرتے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو، یہاں پر ٹھہرو اور سوچو، ہر ایک چیز پہ غور کرو، تو خود بخود اندر سے شکر ادا ہوگا۔ پھر وہ شکر جو ادا ہوگا، پھر وہ شکر ہوگا، اور جب سجدہ ہم کریں گے اللہ کے سامنے، تو پھر وہ بھی سجدہ ہوگا۔
غور کرنے پر، اس لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عقل والوں کو، عقل جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے نصیحت ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو، پھر بھی ہم غور نہیں کرتے۔ یہاں ہم کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اللہ کی عبادت میں پھر دیکھیے مزہ کیسا آتا ہے۔ تو اس نے مقرر کیا ان کو 7 آسمان دونوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا، اور خوبصورت بنایا ہم آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے اور حفاظت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو وہی کر دی کہ ان کا کام کیا ہے، کیا کام کرنا ہے، یعنی ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ یعنی وہ جو ہے سو اللہ کے حکم میں فرما بردار ہے، یعنی وہ جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کے بھی سپرد کیا ہے وہ بالکل ادھر 1 سیکنڈ ادھر نہ 1 سیکنڈ ادھر، جس وقت کا جو جس کو کام کرنا ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ ساری یونیورس اور ساری چیز، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، سب جو ہے سو اس کی فرما برداری کر رہے ہیں انسان کو چھوڑ کر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو چوائس دی ہے یہ، اور باقی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس نہیں دی، وہ جو ہے سو خود بخود اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا اور وہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ چاند، سورج، ان کا کام ہے، جو جس وقت آنا ہے ان کا یہی کام ہے، جس وقت طلوع ہونا ہے طلوع ہوتا ہے، جس وقت غروب ہونا ہے غروب ہوتا ہے۔ چاند یعنی رات کو آنا ہے تو رات آتی ہے، دن کو آنا ہے تو دن آتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، میری عبادت کرو اور میری فرما برداری کرو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم کر رہے ہیں، یہاں پر سوچنا ہے، ہم کو چیک کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے اور حفاظت کے لیے، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا، یعنی ہر پلانٹس کو حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان کو جو شعلوں سے اللہ تعالیٰ مار بھگاتے ہیں تاکہ وہ وہاں حفاظت کرے۔ آسمانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں کے حکموں کی یعنی فیصلے جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو آسمان کو چراغوں کے ساتھ حفاظت کے لیے یہ اندازہ ہے، یعنی چراغوں سے خوبصورت بھی بنا دیا۔ دیکھیے آپ آسمان کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈراؤنا نہیں لگتا، کیونکہ اتنا خوبصورت بنا دیا گیا۔ سٹارز کو دیکھ کے دیکھیے کتنے لوگ شاعری بھی کرتے ہیں، اور چاند کو دیکھ کر، یعنی ہر چیز آسمان کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے، اور خوبصورت بھی نظر آتا ہے، ہم کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، ہم کتنے سکون سے آرام سے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ چھت کی طرح ہے، بالکل سسپینڈڈ ہے، ہم پہ گرتا بھی نہیں، یعنی کتنا محفوظ چھت بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر وہ موڑتے ہیں تو کہہ دیجئے میں ڈراتا ہوں تم کو عذاب سے مانند عذاب کے، قوم عاد کے اور قوم سمود کے۔ جو قوم عاد اور سمود کے اوپر جیسا عذاب آیا تھا وہ عذاب سے میں ڈراتا ہوں، جب آئے ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انہوں نے کہا اگر چاہتا رب ہمارا البتہ اتار دیتا فرشتے، تو بے شک ہم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو، تم ساتھ اس کے انکاری ہے۔ یعنی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم عبادت کرتے تھے، اگر فرشتے آتے تو رہے عاد، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، یعنی وہ لوگ جو ہے تکبر کیے زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کون زیادہ شدید ہو سکتا ہے ہم سے قوت میں، یعنی ان کا اتنا تکبر تھا کہ ہم جو ہے سو قوت میں ہمارے سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ تکبر کرنا وہ جو ہے سو، یعنی ایسا ہے کہ ایگزام میں جو ہے سو 0 لا کے بھی 100 میں سے 0 لا کے بھی جیسے کہ فرسٹ آئے، ایسا اس طرح سے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ان کو، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں، اور تھے وہ ہماری آیات وہ انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں
تو بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو تیز منحوس دنوں میں، اور تاکہ ہم چکائے ان کو عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے، اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہے سو برے تھے، نحوست آئی، دن نحوس نہیں ہیں، یہ لوگ برے تھے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دن منحوس ہے، نحوست تو ان کی وجہ سے آئی۔ اور رہے سمود، تو ہم نے ہدایت دی ان کو، تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر، اور پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے عذاب کی، اور رسوا کن ذلت کے باوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے۔ اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے آگ کی طرف، تو وہ جمع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی نگاہیں اور ان کی کھالیں، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی قیامت کے دن جو ہے سو سب جمع کیے جائیں گے اللہ کی طرف، سب حاضر کیے جائیں گے، تو تب جو ہے سو وہ ان کے خلاف کون، ان کے یعنی ہمارے یعنی جو انکاری ہے ان کے باڈی کے پورے پارٹس گواہی دیں گے، ان کی کھالیں، ان کی نگاہیں، ہر چیز ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی جو چل کر جو گناہ کیے تھے پیر ان کی گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے گناہ کیے تھے وہ ہاتھ ان کے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جن آنکھوں سے گناہ کیا تھا ان آنکھوں کے یعنی ہر وہ چیز، کھالوں اور اپنی کھالوں کو، کیونکہ تم نے گواہی دی ہمارے خلاف، وہ کہیں گے بلوایا ہم کو اللہ نے، وہ ذات جس نے بلوایا ہر چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی ان میں بولنے کی جیسے سکت پیدا کر دیں گے، یعنی وہ بول سکیں گے، یعنی منہ پہ کو جو ہے سو بند کر دیا جائے گا، اور یہ سارے باڈی کے پارٹس بول اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ویسی قوت دیں گے تو وہ بول سکیں گے، اور اس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پہلی بار جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو پھر واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور نہ تھے تم چھپ سکتے، یعنی اللہ سے تو کوئی چھپ سکتا نہیں، کہ گواہی دیتے تم پر تمہارے خلاف کان تمہارے، اور نہ نگاہیں تمہاری، اور نہ تمہاری کھالیں، لیکن گمان کیا تم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت کچھ اس میں سے جو تم عمل کرتے۔ یعنی چھپ کے کچھ بھی کرنے سے کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، اور کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور ہمارے جو باڈی پارٹس جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہوتے، تو پھر جب وہ خلاف گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، اور یہ گمان ہے تمہارا، وہ جو گمان کیا تھا تم نے اپنے رب کے ساتھ، اس نے ہلاک کیا تم کو، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے، اور اگر وہ توبہ کریں گے یا عذر پیش کریں گے تو نہیں وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے۔ یعنی جب وہاں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا تو پھر وہاں پر وہ صبر کرو تو بھی جو ہے آگ ان کا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اگر وہ صبر نہیں بھی کریں گے، توبہ کریں گے، عذر پیش کریں گے، تو نہیں وہ عذر قبول کیے جائیں گے، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ ان کے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، موت کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں کر لے سکتا، یعنی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کہ تمہاری پکار، نہ تمہارا صبر، تم وہاں صبر کرو یا نہ کرو، تمہارا وہ عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور چاہے وہاں پر توبہ کرو یا ایمان لاؤ، کچھ فائدہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا مرنے سے پہلے سب کر لو، سب چیز سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اور اقرار کر لو، اور ایمان اپنا بڑھا لو، اور ایمان پکا کر لو۔ اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے ساتھی دنیا میں مشغول، تو انہوں نے خوش نمائی بنا دیے ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے تھے،
اور جو کچھ ان کے پیچھے تھے یعنی فیوچر، پریزنٹ، پاسٹ، اور ہو گئی ان پر بات گروہوں میں تحقیق گزر چکے ان سے پہلے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے، یعنی برے ساتھیوں کے باتوں میں آئیں گے تو پھر دنیا ہے ان کے سامنے خوبصورت بنا دی گئی اور آخرت کو وہ جو ہے سو بھلا دیے گئے، تو اللہ اور رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے دوست جن اور شیاطین بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کر دیا، اللہ سے دور ہو گئے تو پھر ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ جن، پھر شیطان، یہ سارے ساتھی ہو جائیں گے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو اور بے ہدہ گوئی کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی مشرکین مکہ یعنی اہل مکہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں سے کہتے تھے جو کفر کرتے تھے، ان سے کہتے تھے تم مت سنو قرآن کو، اور جب قرآن پڑھی جاتی تو جب جو ہے سو خوب ایسے باتیں بےہودہ گوئی کرو اس میں تاکہ تم قرآن کے اوپر غالب آ جاؤ، یعنی قرآن کو ان کے جو قرآن ہے اس کو جو پڑھتے ہیں تو ان کی آواز پہ تمہاری آواز اتنی بلند کر دو کہ وہ کسی کو سنائی نہ دے، تو بس البتہ ہم ضرور چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب شدید، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب شدید عذاب دے گا، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے بدترین اس چیز کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ بدترین عمل کیا ہے؟ قرآن کی بات کی جو سو بے حرمتی کرتے، لوگوں کو جو سو قرآن سے روکتے اور قرآن کے علم حاصل کرنے سے بھی روکتے، وہ بدترین عمل ہے۔ یہ بدلہ ہے دشمنوں کا، اللہ کی آگ ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر، یعنی اللہ یہ بدلہ ہے کس کا؟ وہ دشمنوں کا جو آگ ہے ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو سو ہمیشہ کا گھر آگ میں، یعنی آگ ان کا ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ وہ انکار کرتے، جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے، تو اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہم کو وہ دونوں بھٹکایا ہم کو، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو ہم کر دیں گے ان دونوں کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ وہ دونوں ہو جائے سب سے نچلوں میں سے، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، کرتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ جو ہے سو اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے اوپر جو ہے سو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، اور خوشخبری پاؤ جنت کی، وہ جو تھے تم یعنی وہ جو تھے تم وعدہ دیے جاتے، یعنی موت کے فرشتے اترتے ہیں، پھر قبر میں بھی اہل ایمان کو خوشخبری دیں گے، پھر حشر کے میدان میں بھی خوشخبری دیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی جیسا ہم تمہارے جو سو دوست ہیں زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو چاہیں گے تمہارے نفس، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم مانگو گے، اللہ میں ہم کو شامل کر دے جس میں مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس سے جو بلائے طرف اللہ کے اور عمل کرے اچھے، اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی جب اللہ کی توحید کی طرف جو بلاتا ہے، اچھا انسان خود عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے، اور نہیں برابر ہو سکتی بھلائی نیکی اور نہ برائی، دور کرو ساتھ اس طریقے کو وہ زیادہ اچھا ہے، تو وہ جب وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے گویا کہ وہ دوست ہے جان نثار یعنی جگری گہرا، اور نہیں ڈالا جاتا مگر ان لوگوں میں جنہوں نے صبر
کیا اور نہیں ڈالا جاتا مگر بڑی قسمت والوں میں پر، یعنی بڑے قسمت والے۔ اور اگر وسوسہ ڈالے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، بس پناہ مانگ لو اللہ کی، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر قسمت والوں کو ملتا ہے، اللہ کے ساتھ ملتا ہے، اجر بھی ملے گا، لوگوں میں پھر عزت بھی ہوگی، تو صبر کو تھامے رکھنا ہے۔ یعنی صبر کا ذکر ہے یہاں پر۔ سب سے بیسٹ بات تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ پھر بیسٹ عمل کیا ہے؟ پریکٹیکل عمل کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب کسی سے دشمنی ہو تو کیا ہے؟ برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنا ہے، پھر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں ڈالتے ہیں، تو قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں ڈالتے ہیں تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو صبر کے دوران اگر وسوسے آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن ہے، اور سورج اور چاند ہے، اور نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو۔ یعنی پورے کے پورے جھک جاؤ عبادت کے لیے، سجدہ کرو، اور سورج کو کرو نہ چاند کو کرو، مگر جس کو یہ بنایا، جس نے یہ بنایا اس کو سجدہ کرو، یعنی جس نے پیدا کیا ان کو۔ اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے ہو، پھر اگر وہ تکبر کرے تو وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہے تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے رات اور دن، اور وہ نہیں اکتاتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی ہے، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی، وہ ہلتی ہے اور پھولتی ہے، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس کو البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کمی کرتے ہیں، یعنی الحاد کرتے ہیں، یعنی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں، نہیں چھپ سکتے ہم پر، کیا پھر وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے، یا جو آئے گا زمین میں قیامت کے دن؟ عمل کرو جو چاہتے ہو تم، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی زمین میں جو کچھ بھی تم عمل کرو گے یا پھر غلط چیز کرو گے یا تم کیا جو ہے سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تم چھپ نہیں سکتے، یعنی قیامت کے دن جو ہے سو تم جو بھی کریں گے، قیامت کے دن جو ہے سو تم جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو وہ عمل کو سب دیکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن سب چیز کا حساب ہوگا۔ پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے بعد، نصیحت کے ساتھ جب وہ آئی ان کے پاس، اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے زبردست، نہیں آ سکتا اس پر یا اس کو باطل اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، نازل کردہ ہے حکمت والے تعریف والے کے، کوئی بھی اس میں لفظی تحریف نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، انسان کے لیے ہر چیز کرنا پاسبل ہے، قرآن میں باطل نہیں ہے۔ قرآن ڈومینیٹ کرتی ہے دلائل کے اعتبار سے، ہر چیز پر غلبہ پانے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے، اور یہ وہی جو ہے سو توحید کا پیغام جو ہے سو جو پہلے کے رسولوں کو بھی دیا گیا تھا، جس طرح پچھلے رسولوں کو الزامات لگائے گئے تھے، یعنی پچھلے رسولوں کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہ سب پہلی بار نہیں، پہلے کے رسولوں کو بھی کہا گیا تھا۔ امید اور خوف کو بیلنس کرنا اور ایمان کا، اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر، اور نہیں کہا جا رہا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، مگر جو تحقیق کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے، بے شک رب تیرا البتہ بخشش والا ہے اور سزا والا ہے دردناک۔ اور اگر بناتے ہم اس کو قرآن عجمی، البتہ وہ کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی آیت اس کی، کیا عجمی اور عربی کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے
ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھاپن ہے یہ، اور یہی لوگ ہوتے ہیں دور کی جگہ سے۔ قرآن میں جو ہے سو باطل چیز بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے اور لفظی تحریف بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو لوگوں نے اب اس کی تفسیر میں، معنوں میں، انٹرپریٹیشن میں چینجز کر دیتے ہیں، تو اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے لیے آگ کی سزا ہے۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ کھول کھول کر بیان کی جائے، نہ کہ عجمی زبان میں۔ غیر عربی کی زبان میں اگر وہ ہوتا تو پھر وہ لوگ جو ہے سو پھر اعتراض کرتے۔ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، ایمان نہ لانے والوں کے کانوں میں جو ہے سو بوجھ ہے اور اندھاپن ہے، پھر ان کو قرآن کی کوئی بھی بات نہیں سنائی دیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، پہلے بھی تورات کا ایسے ہی انکار کیے تھے، تو وعدے کا دن مقرر ہے، تو جس نے بھی اچھے عمل کیے اس کے لیے ہے اجر، اور جو جس نے برے عمل کیے یا ایکسیپٹ نہیں کیے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو پہلے تھی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں اس کی طرف سے ہے، بے چین کرتے ہیں۔ جس نے عمل کیے اچھے تو اپنی ہی ذات کے لیے کیے ہیں، اور جس نے برا کیا تو اسی پر ذمہ داری ہے، اور نہیں رب تیرا بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرنے والے ہیں، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جس نے اچھا کیا وہ ویسا بدلہ پائے گا، جس نے برا کیا اس نے ویسا بدلہ پائے گا۔ یعنی جو برا کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ڈانٹ پہ ڈانٹ کر رہے تھے، اور حقیقت ہے کہ استقامت ہی خوبصورت چیز ہے، اللہ کو بھی وہی پسند ہے۔ یعنی وہی کام اچھے لگتے ہیں انسان کے جو وہ ہمیشہ کرے، یعنی چاہے وہ تھوڑا ہو۔ اللہ کو جو ہے سو یہ زیادہ پسند ہے کہ بنسبت اس کے کہ ایک دو چار روز میں خوب کام کر لیے پھر اس کے بعد بیٹھ گئے بالکل ہی نہیں کرے، ویسا نہیں۔ استقامت ہونا ہے، یعنی ایک تھوڑا کام کرے مگر کنٹینیوشن میں رہنا ہے، بالکل اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی نیک عمل ہم جو چاہے تھوڑے کرو، وہ پھر اللہ کو رب کہنا آسان ہے، پھر اس کا اظہار کرنا اس سے تھوڑا مشکل، لیکن سب سے مشکل اس اظہار پر جم جانا کب؟ جب پوری دنیا اگینسٹ ہو، پوری دنیا کچھ اور رنگ چاہ رہی ہے اور آپ کو اللہ کی بات پسند ہے، تو ایسے وقت میں استقامت چاہیے۔ ایسے لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی امن اور سکون والی اور خوشحالی والی، اور آخرت میں بھی ویسی ہی ہوگی، یعنی اچھی امن والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دوستیاں عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی، پھر خبر میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، پھر اس سے اچھی بات یعنی اس سے بھی اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی خود بھی عمل کرے اچھے، اور اپنا جو ہے سو تعارف کرائے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی ایسا عمل کرے۔ جب اپنے آپ کو ہم اس طرح سے بے ضرر لوگوں کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو احسن کام کہتے ہیں۔ اور دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے کا بھی نسخہ ایسا کبھی نہ ہوا ہو کہ آپ کو کوئی برا کہا ہو، اور کوئی نہ کوئی ہوگا برا کہنے والا تو ہوتا ہے، یعنی ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ہمارے ارد گرد یا اطراف میں یا کہیں بھی ہم کو جو ہے سو کوئی نہ کوئی، یعنی ہر کوئی اچھا بولنے والے تو نہیں ہوتے ہے نا، تو ہم کو کوئی نہ کوئی برا کہنے والا تو ہے، تو معاف کر دیجئے، وہ دشمن جو ہے سو دوست بن جائے گا۔ تو یہ بات ہے بڑی مشکل، لیکن صبر والوں کو یہ بات جو ہے سو اللہ تعالیٰ یعنی سکھاتا ہے۔ یعنی یہی بات
صبر والے کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب لوگوں میں کر دے۔ شیطان اس وقت اکساتا ہے، ہاں تم کوئی کمزور تھوڑی ہو، تم بھی تو سناؤ ٹٹ فار ٹیٹ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یعنی شیطان وسوسے ڈالتا، کھری کھری سناؤ، کیوں خاموش بیٹھے۔ تو اس وقت جو ہے سو جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لیا کرے۔ اگر آپ کو کوئی سنا بھی دیا، یعنی آپ کو کوئی باتیں کر بھی دیا یا آپ کو برا بھلا کہہ بھی دیا، تو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے لوگوں کو۔ دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا دل مطمئن، یعنی ہمارا دل مطمئن بھی کر دے گا۔ یہ ایسا کر کے دیکھیے، آپ کو سکون بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو دل مطمئن بھی کرے گا، پھر آخرت میں تو اجر محفوظ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے والا بنا لے، آمین۔ ہر جز کی طرح آج اس میں بھی ہم جو ہے سو کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ عمل میں کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھنا ہے، یعنی زیادہ عمل کر رہے مگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، یعنی اس کی خوبصورتی کا خیال رکھیں کہ اپنا عمل خوبصورت ہو، یعنی بیوٹیفلی پرفیکٹلی کرے۔ سونے سے پہلے تمام اذکار پڑھ کر سونا، پھر حق کی دعوت دینے والوں میں سے بننا، یعنی یہ عمل میں ہم اب جتنے بھی ہم اعمال اپنے درست کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں پہ ہم کو فوکس کرنا ہے، اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، انسان کی تخلیق پر غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیے ہم 24 پارے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، بہت سارے جو ہے سو اللہ کے نشانیاں ہم دیکھ لیے، تو اب ہم کو غور و فکر کرنا ہے، پھر رب کے احسانات کی قدر کرنا ہے۔ رب کے احسانات تو کتنے ہم یعنی گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے پھر ہمارے لیے جو انتظامات کیے اس پر غور کریے تو اللہ کے احسانات ہم کو پتہ چلے گے۔ اور دشمن کو دوست بنانا اپنے اخلاق سے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتائی کس طرح سے دشمن کو دوست بنانا ہے، یعنی ان کو دشمنی ان کی دور کرنا ہے تو ان کو معاف کر دیجئے، اگر وہ برا بھلا کہے تو بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ پھر کس چیز سے بچنا ہے؟ سچائی کو جھٹلانا، شرک کرنا، مایوس ہونے سے تو بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اگر مرضی کے مطابق ان کے نہیں ہوا یا دعا قبول نہیں ہوئی یا جو بھی مشکل آئی، پریشانی آئی، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں، اس سے بچنا ہے۔ کام کر کے دکھاوا کرنے سے بھی بچنا ہے۔ پھر آنکھوں کی خیانت، یہ بھی بہت، اس سے کئی گنا جنم لیتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ پھر جھگڑالو بننے سے بھی بچنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، حقیقت سے نظر چرانا نہیں ہے، حقیقت جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ غافلوں میں سے ہونے سے بھی بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں، پھر قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرتے ہیں یا نہیں، کیا ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں یا کرنے میں اس کو سیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں یہ چیک کرنا ہے ہم اس میں سے کوئی چیز یہ کرتے ہیں یا نہیں۔ مومنوں والی صفات ہم میں آئی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ مجھے اللہ کی یعنی اللہ ہی کافی ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یہ تو زبان سے ہم کہتے ہیں، کیا ہم یہ دل سے ہم سمجھ یعنی یہ سوچ سمجھ کے ہم یہ کہتے ہیں؟ یہ اس پہ چیک کر، اس پہ یعنی یہ چیز پر اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں یا اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لائن یعنی یہاں یہ پوائنٹ بہت نوٹ کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ پر تو بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ کرتے ہیں یا اپنے آپ پر، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ وقت پر کام کرنا اور بعد میں پچھتانا نہ پڑے، تو ایسا ہم وقت پہ کرتے ہیں کام یا پھر آخری میں اٹھ کے جلدی جلدی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ برائی اور بھلائی میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔
اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم